السلام علیکم جی، میرا نام ہے حنا چودھری اور اپنے اس ویڈیو کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہوں گی۔ حبیب جالب مرحوم صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے وطن کی سیاست کا حال نہ پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ پارلیمانی جمہوریت، آئین اور قانون سازی ریاست کا سب سے بڑا اور اہم مضبوط ستون پارلیمان کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں شاید کل کے قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے تک تو بہت رومانٹسزم پیش کرتی تھی، مگر کل مورخہ 15 جون پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن تھا۔ عوام کے منتخب کردہ نمائندے بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی سے دوسرے پر لفظی گولہ باری کر رہے تھے، گالم گلوچ، ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی۔ یہ کہتے نظر آ رہے تھے، ان کی جو باڈی جیسچرز اور لڑائی تھی، یہ کہنا درست ہوگا میرے خیال میں ان کے لیے کہ دیکھو سنو پاکستانیوں، ہمارا اصل چہرہ تو یہ ہے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ بیچاری سیاست اور لولی لنگڑی جمہوریت خود بھی شرمندہ نظر آئی کل کے انسیڈنٹ کے بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، بلکہ احساس دلانے کی کوشش کریں گے، میں کہوں گی شرم دلانے کی کوشش کروں گی ان منتخب نمائندوں کو جو ہر حد کو پار کر چکے ہیں۔ سیاسی اکھاڑے پر مبنی یہ ہاؤس کچھ لوگوں کے لیے ہاؤس آف انٹرٹینمنٹ یا پھر گیم آف تھرونز کا منظر پیش کرتا ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ کون کون موجود تھا، لڑائی کا آغاز کہاں سے ہوا، لڑائی کا آغاز کہاں سے ہوا اور کون کون رسپانسبل تھا۔ یہ تو باقی تمام چینلز پہ آپ تبصرے سن رہے ہوں گے پورے دن سے، کل بھی یہی تبصرے ہوئے مختلف ٹاک شوز میں۔ بات یہ کریں گے کہ اس کلچر کے حوالے سے، یہ کلچر کس نے متعارف کروایا ہے، یہ بدتمیزی کا کلچر جو ہے، اور اس بدتمیزی کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور ابھی تک کیا اقدامات کیے ہیں کل والے انسیڈنٹ کو لے کر، تو اس میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ناظرین، بات کریں اگر ہم تو دھرنا ہو یا سو کالڈ پرامن احتجاج، سیاسی کارکنان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اس سے پہلے بھی کئی ایسے پروٹیسٹ ہوئے، مظاہرے ہوئے ہیں جن میں نے خود بھی شرکت کی، میں نے خود بھی ان کو کور کیا، اور کچھ یہی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔ کہیں احتجاج میں آپ کھڑے ہوں تو ایک گھیراؤ کر لیا جاتا ہے۔ مجھے خود کئی دفعہ ایسے ہوا، یہاں پر نیلز لگ گئے، دھکم پیل شروع ہو جاتی ہے، دھکے دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ، اور اس میں کوئی جینڈر، میں نہیں کہہ رہی کہ لیڈیز پہ حملہ ہے کچھ بھی، اور یہ سب چیزیں سب وہاں پر کوئی بھی کسی بھی ایج کا بندہ ہے، کسی بھی جینڈر کا بندہ ہے، کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے، اس کو بھی دھکے مل رہے ہوتے ہیں جناب۔ تو یہ کوئی اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، کچھ ان میں مورل ویلیوز ہی نہیں ہے، ایتھکس ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت عام سی بات ہے کہ بھائی جو ہے وہ احتجاج میں آپ یہ چیزیں دیکھیں، اور کیونکہ میں نے خود بھی اس کو وٹنس کیا۔ پارلیمان میں لڑائی جھگڑے کی بلا شبہ ایک طویل تاریخ ہے، ایک لسٹ ہے۔ ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش کے پارلیمان کا تو کیا ہی کہنا ہے جناب۔ مغرب کی تہذیب یافتہ اقوام بھی شاید اس سے ماورا نہیں ہے۔ میں جدید جمہوریت کی ماں برطانوی پارلیمان میں بھی کبھی کبھار ہاؤس آف کامنز میں ایسا جذبہ اور جوش ہم دیکھنے میں آتا ہے۔ امریکہ گو کہ کافی حد تک کچھ عرصے تک ہم نے دیکھا کہ اپنی عوام کو اس تماشے سے محروم رکھے ہوا تھا، مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس روایت کو ختم کر دیا اور بھرپور کوشش کی کہ اس تماشے سے امریکی عوام بھی خوب لطف اندوز ہوں، اس تماشے کو انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھیں، سوچیں، سمجھیں۔ مگر پاکستانی پارلیمان کی تو کیا ہی کہنے جناب۔ مشرقی پاکستان کے دنوں سے پارلیمانی ہنگامہ خیزی کی روایت شروع ہوئی، اور ہمارا روایت پسند پارلیمان بھرپور انداز میں اپنی یہ روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ مگر سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظریاتی اور سیاسی اختلافات کبھی کبھار ہاتھا پائی اور توڑ پھوڑ تو تڑا کی شکل اختیار بھی کر لیتے ہیں، مگر جو بد لحاظی کل پارلیمان میں دیکھی گئی وہ نہ پہلے سنا نہ کبھی دیکھا۔ اگر ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ بدتمیزی کا کلچر، یہ اتنی ہاتھا پائی تک بات، اتنی ایگریسونیس میں ایڈریس کرنا اپنے ایشوز کو، کاپیاں اٹھا کے مارنا شروع ہو جائے، آنکھیں پھوڑے، سر پھوڑے دوسروں کا، یہ کلچر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اگر ہم اس سوال کو کہیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اس کے جواب کو، تو اس طوفان بدتمیزی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو دماغ کے کسی کونے میں، دل کے کسی گوشے میں ایک دھرنا ضرور آتا ہوگا، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ 2014 کا دھرنا، 126 دن کا یہ دھرنا، کنٹینر، سپیچز، نعرے بازی، ہلڑ بازی، گالیاں، بدتمیزی جو اس دھرنے میں استعمال ہوئے، تو کیا پی ٹی آئی کس حد تک ضرور ذمہ دار ہے اس کلچر کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ضرور کومنٹس میں بتائیے گا۔ لیکن اس سے پہلے بھی تو تڑا طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، بدتمیزی دیکھی ہے، پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے اپوزیشن کی طرف سے، پھر باقی جو جتنے ادوار گزرے ہیں ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، وہ بھی برا ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اگر پی ٹی آئی پر یہ لگا الزام، درست ہے کہ یہ کلچر انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، کیونکہ الزام تو لگتا ہے بہرحال، تو اس المعروف یوتھیے کلچر سے تو سب پارلیمانی، سوشل میڈیا اور خاندانی اقدار کا جنازہ نکال دیا ہے اس نے،
اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں سے لگائی گرہیں دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں جناب, اور جو بوئے گا وہی کاٹے گا. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. ہاں, اپوزیشن نے بھی بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دھوئے. اسد کیسر بطور اسپیکر ہاؤس, ان کو ایک ڈیوٹی ہے ان کی کہ جو ہاؤس کا آرڈر ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے, ان کی ذمہ داری ہے ان کی کندھوں پہ بھاری. وہ بھی شاید اس پورے منظر میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مزے لیتے دکھائی دیے, خاموش دکھائی دیے. ہمیں نہیں نظر آیا کہ انہوں نے کچھ روکنے کی کوشش کی ہو, کچھ اس مظاہرے میں جا کر, یا جو بھی توڑ پھوڑ ہو رہی تھی, جو کاپیاں پھینکی جا رہی تھی, اس میں ان کا کوئی ویڈیوز اتنی ہمارے سامنے آئی, ہم نہیں دیکھا کہیں پہ ان کا رول ہو. تو آئے روز ایک یہ بات بھی درست ہے کہ آئے روز ٹاک شوز میں سیاسی جھڑپیں رہتی ہیں, ایک دوسرے پر جملے بھی کسے جاتے ہیں. ٹاک شوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب آئے روز سننے میں آتا ہے, یعنی کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کا وہ ریسنٹ قصہ کہ وہ بیٹھی تھی جاوید چودھری کے شو میں, اور انہوں نے غصے ہو کر ایک بات پہ, کیونکہ میرے باپ کو مجھے گالیاں دی ہیں, اور وہ کھڑے ہو کے گربان پکڑ لیا, تھپڑ لگائے. تو اس بات پر اگر ان کو پذیرائی ملے گی, اور اس کلچر کو اگر پذیرائی ملے گی, اگر سوشل میڈیا صارفین اس بحث میں رہیں گے کہ انہوں نے ٹھیک کیا اور انہوں نے غلط کیا ہے, آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے. آپ کو جتنا مرضی غصہ آئے, یہی تو ایتھکس اور یہی تو ایکسپوئر ہوتا ہے پروفیشنلزم کا, یہی تو تقاضا ہوتا ہے کہ آپ گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, کزنس کے ساتھ جیسے مرضی بات کریں. بٹ جب آپ گھر کے اس ایٹماسفیئر سے, انوائرمنٹ سے باہر نکلتے ہیں تو دنیا اور منظر پیش کرتی ہے. لوگ آپ کی ذہنیت سے برعکس, آپ کے نظریات کے برعکس, آپ کے سیاسی نظریات سے بالکل اپوزٹ رائے رکھتے ہیں. ان کو آپ ہاں میں ہاں نہ ملائیے, لیکن آپ اختلاف کریں. کوئی اختلاف کا طریقہ ہوتا ہے, منہ پہ تھپڑ نہ ماریں, گریبان نہ پکڑیں, آنکھیں نہ پھوڑیں, کاپیاں نہ ماریں. تو یہی ڈفرینس ہے جب آپ اپنے گھر کے انوائرمنٹ سے نکلیں اور ایسی کسی جگہ پہ جائیں. تو دے نیڈ سم کائنڈ آف ٹریننگ پلیز. اب ایک مختصر سا جائزہ کل کی ہنگامی صورتحال کا بھی لے لیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حال ہی میں قومی اسمبلی میں دور حکومت کا جو یہ تیسرا بجٹ پیش کیا گیا, تو حزب اختلاف کی جماعتوں کی بجائے اس ہلڑ بازی اور شور شرابے کی وجہ اس بار خود حکومتی اراکین بنے. یہ ایک نئی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رکن پارلیمان عبد المجید خان نیازی جملے کستے دکھائی دیے, اور ایسا لگا کہ وہ یہ جملے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول کی تقریر کے دوران کس رہے تھے. اس دوران وہ بلاول بھٹو کے لیے کوئی جنسی تعصب سے منسلک نازیبا القابات بھی استعمال کر رہے تھے, وہ بھی نظر آئے. اور یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے, بلو رانی کہہ کر ان کو مخاطب کیا جاتا ہے. بہت غلیظ حرکت ہے, بہت گندی حرکت ہے, بہت گندے الفاظ ہیں. اور ان کی اس حرکت پر پیچھے بیٹھی زرتاج گل اور علی امین گنڈا پور بھی سن رہے تھے اس کو اور ہنس رہے تھے, منع نہیں کر رہے تھے. آئی ہیو واچ دیٹ ویڈیو اینڈ یو پیپل ہیو آلسو واچ دیٹ ویڈیو, جس میں وہ ہنستی ہوئی دکھائی دے رہی تھی طنزیہ انداز میں. دے ور انجوائنگ دس اسٹیٹمنٹ. کل کے مظاہرے میں پی ٹی آئی کی طرف سے فواد چودھری, مراد سعید, شہزاد اکبر اور بہت سی خواتین ہیں, جن میں زرتاج گل, شیریں مزاری کا ایک اپنا سٹائل ہے, ایک جس میں وہ نعرے بازی کر رہی تھی, جس میں وہ سلوگنز ہیں جو پی ایم ایل این کے اگینسٹ ہیں, چور 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 پکار رہی تھیں, اور بڑا ان کا ایک دبنگ سٹائل ہے. تو وہ بھی اس تحریک کو لیڈ کر رہی تھیں. یہ تمام لوگ جو پرومیننٹ ویڈیوز میں نظر آئے ہمیں. آغا روہیل اصغر اور علی نواز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آغاز ہوا. ناظرین, پی ایم ایل این کے چودھری افتخار نذیر مانسہرہ کے سے تعلق رکھتے ہیں, جو سجاد اوان اور علی گوہر خان بھی فرنٹ پر نظر آئے. ملکہ بخاری صاحبہ بھی زخمی ہوئی, اور وہ انہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی. کل ایک ویڈیو بھی تھی زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ, ایک پٹی غالباً ان کی آنکھ پر بندھی ہوئی ہے, اور وہ انہوں نے کہا کہ اس کاپیوں کو پھینکنے میں, اس ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں ہوا, ان کی آنکھ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی, کس حد تک ہوئی. اور آج اس کو کنڈم بھی کیا گیا. وہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی مارننگ میں, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, خاتون کی عزت اور یہ سب چیزوں کا احترام کرنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں اٹس ناٹ اباؤٹ ویمن ناؤ وین یو آر ان پارلیمنٹ. یہ وہاں پر میل ہے فیمیل, اگین وہ بات ہے کہ یہ حرکت ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خواتین کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تھی, تو ہرگز غلط. آج کی پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی. اور اب آپ کو یہ بتا دوں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ان ناموں میں سے کچھ ناموں پر پابندی بھی عائد کر دی ہے, یعنی کہ ان کو ہاؤس میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایٹ دی اینڈ آف دا ویڈیو ایک خاموش میسج ہے, کیونکہ سمجھا چکے ہیں سب, اس پہ کمنٹ کر چکے ہیں, مختلف جرنلسٹ نے اپنے تبصرے پیش کیے, کرٹیسزم کیا. نہیں ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے. اور اس بات کو سمجھ جائیں اگر حکومتی اراکین یا پھر اپوزیشن کے اراکین, تو اچھا ہوگا. اللہ حافظ.